بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت سے لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے جہاد قسطنطینیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس جہاد کی جو فضیلت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تاریخی روایات کو ہیر پھیر کر کے یزید کو اس جہاد کے اندر گھسیڑتے ہیں اور یزید کا جنتی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے جہاد قسطنطینیہ کے حوالے سے، اس فضیلت کے حوالے سے، اور اس حدیث سے متعلق یزید کا کیا مسئلہ ہے؟ مفتی تقی صاحب کیا بیان فرماتے ہیں اپنے فتاوی عثمانی میں؟ آئیے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مفتی تقی صاحب سے سوال ہوا، قسطنطینیہ پر حملے میں شرکت کی بنا پر یزید کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جو حدیث منسلکہ پرچہ میں نقل کی گئی ہے وہ صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پھر علماء کرام نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس لشکر سے کون سا لشکر مراد ہے۔ جہاں تک پہلے سمندری جہاد کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ سیدنا عثمان کے زمانہ میں حضرت معاویہ کے ہاتھوں انجام پایا۔ البتہ قسطنطینیہ پر حملہ، پہلی بار حملہ آور ہونے والا لشکر کون سا تھا، اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے سفیان بن عوف کی سرکردگی میں ایک لشکر قسطنطینیہ روانہ کیا تھا، جس میں حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری موجود تھے، اور اسی میں حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات ہوئی۔ علامہ عینی نے اس قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ یہ زیادہ ظاہر ہے کہ یہ اکابر صحابہ سفیان کے ساتھ ہوں گے، یزید بن معاویہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہ تھا کہ یہ حضرات صحابہ اس کی خدمت میں رہیں۔ اب یہ علامہ عینی کا حوالہ پیش کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے عمدۃ القاری سے، کہ یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ صحابہ اس کی امارت میں رہیں یا صحابہ اس کی خدمت میں رہیں۔ لیکن تاریخی طور پر یہ قول زیادہ مشہور ہے کہ قسطنطینیہ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ یزید بن معاویہ کی سرکردگی میں ہوا ہے۔ اس سے بعض علماء نے یزید بن معاویہ کی فضیلت اخذ کی ہے، لیکن حافظ ابن حجر، علامہ بدر الدین عینی اور دوسرے علماء محققین نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حدیث مذکور میں ایک عام حکم دیا گیا ہے، کسی فرد کی تخصیص نہیں، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے اسباب کی بنا پر اس عام حکم سے خارج ہو۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 78۔ گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عام حکم ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، لیکن اگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرے یا بعد میں مرتد ہو جائے تو وہ اس عام حکم سے خارج ہو جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا اصل مقصد قسطنطینیہ کے جہاد کی ترغیب دینا اور اس جہاد میں شرکت کی فضیلت کا اظہار ہے۔ جس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے، لیکن اس فضیلت کی بنا پر اس کے دوسرے ناجائز افعال کا جواز تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یزید بن معاویہ نے اگر اس جہاد میں شرکت یا اس کی سربراہی کی تو بلا شبہ اس کا یہ عمل نیک اور باعث اجر ہے، لیکن اس نیک عمل سے ان ناجائز افعال کا جواز ثابت نہیں کیا جا سکتا جو اس نے اپنے عہد حکومت میں انجام دیے ہوں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ مسلمان تھا، اسی لیے محقق علماء نے اس پر لعنت کرنے کو جائز قرار نہیں دیا، اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ قیامت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے عہد میں بلا شبہ بعض ناجائز افعال کیے، ان افعال کو ناجائز قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد
معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے تو مغفرت کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے دنیا میں اس کے مغفور لہو یا معذب ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ یزید کے بارے میں اہل سنت کے مسلک کی بہترین ترجمانی علامہ ابن تیمیہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یزید کو خلفائے راشدین المہدیین میں سے سمجھنا بھی غلط ہے اور اسے کافر منافق قرار دینا بھی صحیح نہیں۔ اہل حق کا مسلک اس افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ اس اعتدال پر قائم رہنا چاہیے اور اس قسم کی فضول بحثوں میں نزاع و جدال یا ان میں اپنی عمر کے اوقات صرف کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے یزید کے بارے میں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے معتدل رویہ اختیار کیا اور میں اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ چلے جیسے بھی صحیح، یزید کے ناجائز افعال کا اقرار کیا ہے مفتی صاحب نے۔ حالانکہ مفتی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ بھی کروائی جس میں وہ غیر محسوس طریقے سے یزید پر جو ناجائز افعال کی نسبت کی جاتی ہے اس کا رد کر رہے تھے کہ یہ سب تاریخی روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن اس فتوے میں مفتی صاحب نے اقرار کیا کہ اگر جہاد قسطنطینیہ میں شرکت کے باعث یزید کو اجر بھی مل جائے تو ناجائز افعال کا جواز ثابت نہیں ہوتا، اس کا مسئلہ الگ سے ہے۔ اور دوسری بات، علامہ عینی کا حوالہ کوٹ کیا کہ یزید اس قابل ہی نہیں کہ صحابہ اس کی خدمت میں رہیں یا اس کی امارت میں رہیں یا اس کی سرکردگی میں جہاد لڑا جائے۔ تو انہوں نے محققین کے حوالہ جات بھی کوٹ کیے اور ایک صحیح نقطہ نظر اپنے فتویٰ میں پیش کیا۔ اس سے بہت سی چیزوں سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے رائے پیش کی ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن جتنی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد تھا کہ جہاد قسطنطینیہ سے متعلق یزید کی فضیلت کو بیان کرنا، تقی صاحب نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ اس سے وہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ بظاہر ثابت بھی ہو جائے تو اس کے بعد جو کچھ یزید کرتا رہا اس سے وہ فضیلت خارج ہو جائے گی۔ تو یہ مفتی تقی صاحب کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور میں مخاطب ہوں یزید کے حمایتیوں سے، خدارہ یزید کا دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ تقی صاحب نے ایک بات کی، مسلمان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اب تقی صاحب سے بات نہیں کر رہا، تقی صاحب کے الفاظ کی روشنی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو تقی صاحب کی عبارتیں اٹھا کر لاتے ہیں کہ یزید کو ایک عام مسلمان سمجھ کر پھر آپ وہ حدیثیں سنائیں کہ یزید تو مسلمان تھا اور کعبے کی حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ یزید کا آمنا سامنا کس سے ہوا تھا؟ حسین ابن علی سے، جو کل ایمان کا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے، ایک عام مسلمان۔ اب یزید کو آپ یوں بچانا چاہتے ہیں کہ وہ عام مسلمان ہے، اللہ کا خوف کرے۔ وہ عام مسلمان ہو یا اعلیٰ ترین مسلمان ہو، حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا ہے، ہمارے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بہرحال تقی صاحب نے جو سچ بیان کیا ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔